اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، آج ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد اس کا ادب احترام کرے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے اللہ نے ہدایت جو ہے وہ اپنے پاک کلام کو فرمایا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارا ادب کرنے والی ہو، تو قرآن سے ایک نسخہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ خدا را قرآن کے نزدیک آ کر دیکھیں، یہ قرآن برکتوں کا نزول ہے، رحمتیں ہیں۔ وہ ایک اللہ والا کہتا ہے نا کہ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آئیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ایک سورت لقمان، اللہ کا برگزیدہ بندے تھے، نیک صالحہ بندوں میں سے حضرت لقمان حکیم کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بہت برا عمل ہے۔ سب سے ناگوار اللہ کو یہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ سے علاوہ کسی چیز سے ہونے کا یقین اپنے دل میں نہ رکھنا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم اپنی اولاد کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ اس نے جو ہے نا نصیحت اپنے بیٹے کو کی، حضرت لقمان نے، تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین پہ جو ہے نا احسان کرنے والا بنایا ہے۔ اپنے والدین پہ احسان کرے، نیک حسن سلوک کرے، خصوصاً بالخصوص اپنی ماں پہ، جس نے تکلیف سہ کے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی ستر میں رکھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ بیٹا، اللہ کا شریک نہ کسی کو ٹھہرانا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کا جواب دیا، اس کے لیے قدر پیدا کروائی اس کے بیٹے کے دل میں بھی، اپنے والدین کا تم، حالانکہ ڈائریکٹ انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا میری بھی ادب کرنا، اپنی ماں کا بھی، انہوں نے کہا کہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے فرمایا کہ جو میری طرف کسی کو بلائے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ تو اسی لیے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق کو بلائیں، اللہ ہماری بخشش اسی ذریعے کر دے گا۔ یہ صرف کام علماء اکرام کا نہیں، یہ ہم پہ بھی فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ نے کہیں ایک مقام پہ فرمایا کہ نہی عن المنکر، آگے یہی بتائیں گے۔ دوسری وصیت کی کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ سمندر کی کسی تہہ میں ہو، یا پتھر کے نیچے ہو، یا پتھر کے اندر ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے بیٹے نماز قائم رکھنا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا میرے بیٹے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا میرے بیٹے۔ ارے میرے بھائیو، حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرما دی۔ پانچویں نمبر پہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے نے قرآن میں جو نازل آیا ہے، فرمایا میرے بیٹے، اگر کوئی تم پہ تنگی، کوئی امتحان کا وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو میرے بیٹے صبر کرنا۔ چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ لوگوں سے اگر کسی وقت بات کرنی پڑے تو منہ پھیر کے نہ بات کرنا، ان سے اچھے اخلاق میں بات کرنا۔ ساتویں نمبر پہ فرمایا میرے بیٹے اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ ارے میرے بھائیو، ہم اللہ کے اس فریضے کو ادا کر